سکتے ہو؟ میں نے بنائے تمہارے لیے. نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، کہ تیرے جوڑوں کو میں نے مضبوط بنایا، تو تم میرے بارے میں کہتا ہے میرے بارے میں بدگمان ہے. تو میرے بھائیوں میرے بھائیوں میرے بھائیوں، اپنی زندگی کی دوڑ اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ. اور اللہ ملتا نہیں جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دو گے. هیچ چیزے خود بخود چیزے نشد، هیچ آهن خنجر تیغے نشد، هیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد. کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے تو اللہ تک پہنچو گے. کوئی ہمارا شاعر اقبال فارسی کی رباعیہ، کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی، کوئی بنانے والا ہوتا ہے. کوئی لوہا پڑے پڑے تلوار نہیں بنتا، کوئی بنانے والا بناتا ہے. کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی کسی ہنر کا نہیں ہوتا، کسی سے سیکھنا پڑتا ہے. پھر آخر میں خوبصورت واقعے کو ایک شعر میں نقل کیا، اے مولوی مولا روم نہیں بن سکتا جب تک شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دے، نہیں تو وہ فقہ میں گھومتا رہے گا، فلسفے میں گھومتا رہے گا، منطق میں گھومتا رہے گا. ہاتھوں میں مولانا روم کی مثال دی آخر میں. مولانا روم اگست میں ہماری جماعت کونیا ترکی گئی، پھر یہاں آئے. ہم اگست میں ہم جماعت میں آیا تھا، 3 ہفتے یہاں کی تشکیل تھی، 1 ہفتہ ترکی. تو میں کونیا ہم گئے، وہاں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری ہوئی. یہ منطق و فلسفہ میں ڈوبے ہوئے تھے، اور تکبر، جب آدمی خشک مضامین کو علم سمجھ لیتا ہے تو وہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے. علم کی اصل ہے اللہ کو پہچاننا. جتنا اس میں آگے بڑھتا ہے وہ ٹوٹتا جاتا ہے، جھکتا جاتا ہے. درس ہو رہا تھا، کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، سامنے حوض تھا، مسجد. شمس تبریز آ گئے، جوتا بھی پاؤں میں کوئی نہیں، بالکل دیہاتی شکل. تو انہوں نے بڑی سادگی سے مولانا روم سے پوچھا، این چیز حضرت یہ جو کتابوں کے ڈھیر ہیں یہ کیا ہے؟ انہوں نے ایسے دیکھا، ان پڑھ جاہل نظر آ رہے تھے. انہوں نے بڑے تکبر سے کہا، یہاں آس کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، چل اپنا کام کر. وہ ایک دم آگے بڑھے، ساری کتابوں کو یوں دھکا دیا، پانی میں چلی گئی ساری کتابیں پانی میں. مولانا روم تو سر پیٹ کے، وہ تیرا بیڑا غرق، وہ ایک بدبخت، تو نے میری ساری زندگی کی محنت برباد کر دی. کیونکہ پریس تو تھا نہیں کہ نئی کتاب خرید لو، ہاتھوں سے لکھا ہوا 800 سال پرانا قصہ سنا رہا ہوں. وہ سر پیٹ لیا. شمس تبریز مسکرائے، حوض میں چھلانگ لگائے، اور ایک ایک کتاب اٹھائیں اور خشک مٹی سمیت باہر ہر کتاب خشک نکال کے رکھ دی. ایک صفحہ گیلا نہیں، ایک سطر مٹی نہیں. مولانا روم کی آنکھیں پھٹ گئیں. کہنے لگے، یہ چیز یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو مولانا تو شمس تبریز نے کہا، این است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. وہ منطق فلسفے وہیں پڑے رہ گئے. اور پھر شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا. پھر مولوی ہرگز نشد مولا روم، پھر وہ مولانا روم بن گئے. مثنوی ایسی لکھ گئے کہ اللہ کی محبت و معرفت کا وہ کلام ہے کہ فارسی میں ایسا کلام آج تک کوئی نہیں لکھ سکا. 14 صدی میں فارسی میں ایسا اللہ کی محبت و معرفت کا کلام کوئی نہیں لکھ سکا. اور
کمال ہے، میں وہاں جا کے گیا تو حیران ہو گیا کہ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم ان کے مزار پہ حاضری دے رہے تھے. اور شاید یہ دنیا میں واحد مزار ہے جہاں ٹکٹ تھا 20 لیرہ، ہمارے 900 روپے بنتا ہے. وہاں کی کونسل کے مزے ہوئے پڑے، وہ ان کی قبر پر ٹکٹ لگا ہوا ہے، اور وہاں گورے کیا، کولے کیا، مسلم کیا، غیر مسلم سب. جب وہ عورتیں ننگی سی ہوتی ہیں تو وہ ایک وہ جلباب کھڑا لمبا سا چوغا ہوتا ہے، وہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ ان کو پہنا دیتے ہیں، وہ باہر نکل کے اتار دیتی ہیں. کس چیز نے اس شخص کے پاس لوگوں کو پہنچایا؟ کوئی بادشاہ ہے، کوئی بہت بڑا کاروباری مرا ہے اسی سفر میں. ترکی، چونکہ مجھے تاریخ سے تھوڑی دلچسپی ہے، تو عثمانی ترک ایک خاندان ہے جس نے کوئی 800 سال حکومت کی. اسلامی خاندانوں میں سب سے لمبی حکومت ترکوں نے کی. تو ان کے بادشاہوں کے مقبرے ہیں وہاں. ان کا جو ابتدائی ہے وہ بروسا ہے جہاں ان کی حکومت شروع ہوئی. پھر محمد فاتح نے جب استنبول فتح کیا تو ادھر شفٹ ہو گئے. تو پہلے ہم استنبول پہنچے تو ابو ایوب انصاری کے مزار کے پر حاضری دی تو اتنا رش کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں. پھر وہاں سے نکلے، میں نے کہا محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے استنبول فتح کیا اور اس کے فاتح کے لیے جنت کی خوشخبری میرے نبی نے سنائی ہے، تو اس کے مزار پر گیا تو ایک فاتحہ پڑھنے والا نہیں تھا، خالی قبر تھی. پھر بروسا گئے تو جنہوں نے سلطنت کی بنیاد رکھی، عثمانی سلطنت کی، عثمان خان، اس کے مزار پر گیا، ایک آدمی فاتحہ پڑھنے والا نہیں تھا. اس کا بیٹا عرف خان، اس کے مزار پہ گیا، ایک آدمی فاتحہ پڑھنے والا نہیں تھا. اس کا بیٹا مراد خان، اس کے مزار پہ گیا، ایک آدمی فاتحہ پڑھنے والا نہیں تھا. اس کا بیٹا با یزید یلدرم، کیا شخص وہ گزرا ہے اور کیا بادشاہ وہ گزرا ہے. وہاں تو کوئی رونق تھی کہ کچھ وہ کام کرنے والے موجود تھے وہ وہاں ان کے مزاروں پر. لیکن چونکہ میں نے تاریخ پڑھی، میں یلدرم کے مزار پر پگھل کے رہ گیا کہ اس قدر تنہا قبر اور ایسی ویران قبر. میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا. یلدرم کہتے ہیں بجلی کی کڑک کو. وہ ایسا طاقتور بادشاہ تھا کہ بجلی کی کڑک اس کا ٹائٹل تھا. اور میں 800 سال کے بعد اس کی قبر پہ آنسو بہا رہا تھا. اور اس درویش کی قبر پہ گیا جس نے نہ ملک دیکھا نہ مال دیکھا، اور اس پر غیر مسلم بھی کھڑا ہوا اور مسلم بھی کھڑا ہوا ہے. اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ. اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ کلمے کا حصہ ہے محمد الرسول اللہ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تک پہنچنا. اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، نتھی کر دیا، اور بڑا خوبصورت انصاف کیا. عربی میں جن حرفوں پہ نقطہ آتا ہے، با، تا، ثا، جیم، خا، زاد، شا، شین، ضاد، یہ سب کمزور ہیں. جن پہ نقطہ نہیں آتا وہ طاقتور ہیں. الف، ہا، دال، سین، را، صاد، تا، لام، میم، کاف، یہ طاقتور حروف ہیں، طاقتور ہیں. نقطے والے کمزور، بغیر نقطے والے طاقتور. صرف ایک وجہ بتا دے تو اور بھی کہ وجوہات کہ نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کا محتاج ہوتا ہے. با کا مطلب تب ادا ہوگا جب نقطہ لگے گا، اور الف کو کسی نقطے کی ضرورت نہیں، اپنا مطلب خود ادا کرے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ نے اپنا نام چنا تو اللہ، کوئی نقطے والا حرف نہیں. ٹھیک ہے؟ ہمارے بر صغیر میں اللہ کو خدا کہتے ہیں. میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کی عادت ڈالو، اللہ کہنے کی عادت ڈالو. خدا کہنا کوئی ناجائز نہیں، منع نہیں ہے، لیکن اللہ کا نام اللہ ہے. اللہ کہو، اللہ لکھو، اللہ پڑھو. کہ جو لفظ اللہ میں نور ہے وہ خدا میں نہیں ہے. اللہ کہو، ساری مسجد روشن ہو کے عرشوں تک یہ گونج پہنچ گئی. بس زکریا مسجد کے فرشتے ہمیں دیکھ رہے، ہم نہیں دیکھ رہے، وہ یقین ہے کہ وہ جھوم گئے ہوں.
کیونکہ تو غذائی اللہ کا نام ہے۔ اللہ کی اللہ اللہ کہنے کی عادت ڈالو، لکھنا پڑھنا بولنا اللہ کہو، کیونکہ میرے اللہ کا نام اللہ ہے، نہ بھگوان ہے، نہ گاڈ ہے، نہ ایشور ہے، نہ اوتار ہے، نہ دیوتا ہے، نہ یزداں ہے، نہ اہرمن ہے، نہ خدا ہے، اللہ صرف اللہ ہے، اللہ۔ کوئی نقطے والا حرف نہیں، جب اپنے حبیب کا نام چنا تو محمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں۔ دوسرا نام رکھا احمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں۔ اپنے نام میں 4 حرف استعمال کیا، الف لام لام ہا، اپنے نام میں 4 حرف استعمال کیے اللہ، اپنے حبیب کے نام میں بھی 4 حرف استعمال کیے محمد، میم ہا میم دال۔ اپنے دوسرے نام کے لیے بھی 4 حرف استعمال کیے، احمد الف ہا میم دال، اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، اللہ 4 حرف، احمد 4 حرف۔ پھر اگلی خوبصورت بات، لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف، تول کے دیا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، اللہ 4 حرف، احمد 4 حرف، لا الہ الا اللہ 12 حرف، محمد الرسول اللہ 12 حرف۔ جس کا اللہ دیکھو، جس کی اللہ خود تعریف کرے وہ کیا ذات ہوگی، جس کی اللہ تعریف کرے۔ میں کسی کی تعریف کروں تو سچ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، غلط بھی ہے، زیادہ بھی ہے، کم بھی ہے۔ جس کی میرا اللہ تعریف کرے۔ ہماری نعت خوانی ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی شان میں نعت پڑھتے ہیں، جلسہ ہوتا ہے، میلاد ہوتا ہے، اس میں ہم اللہ کے نبی کی تعریف کرتے ہیں۔ قرآن، میرے اللہ نے اپنے نبی کی نعت خوانی قرآن سے کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم، قاف والقرآن، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تذكرون ولا بقول كاهن قليلا ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين۔ یہ میں قرآن کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، صرف میں بتا رہا ہوں کہ میرا رب اپنے نبی کی نعت کیسے پڑھ رہا ہے۔ یہ اللہ کہنے والا، طارق جمیل کی زبان ہے، کوئی آیت اوپر نیچے ہو جائے تو الگ بات ہے۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ میرا اللہ اپنے نبی کی نعت بیان کر رہا ہے، نعت ہے۔ میں نے قرآن سے نعت خوانی طارق جمیل کیا کہہ سکتے، 2 ہستیوں کو کوئی نہیں بیان کر سکتا، 2 ہستیوں کو کوئی نہیں بیان کر سکتا، ایک اللہ ہے، ایک اس کا رسول ہے، یہ ہمارے بیان سے اوپر کی ہستیاں ہیں۔
ہاں لیکن اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔